بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آرمی چیف جنرل عاصم منیر بہت زیادہ جذباتی نظر آئے۔ آج سے پہلے اس طرح ان کو نہیں دیکھا گیا، اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی گفتگو کبھی نہیں آئی سامنے۔ اب یہ بریفنگ تھی قومی سلامتی کمیٹی کے سامنے، وہاں پر کیا کچھ کہا ہے آرمی چیف نے اور کس طرح سے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ سافٹ نہیں، اب ہارڈ اسٹیٹ ہمیں بننا ہوگا، کب تک ہم اس طرح سے جو خرابیاں ہیں یا گیپ ہے اس کو ہم قربانیاں دے کر یا خون دے کر پورا کرتے رہیں گے۔ تو وہ بڑا نظر آتا ہے کہ اس وقت پریشان ہے، ایک طرح سے اس پر غصے کا اظہار آپ کہہ سکتے ہیں کر رہے ہیں کہ جی گورننس کی خرابیاں ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا اس پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے موازنہ دیکھیے ذرا۔ موازنہ بڑا ضروری ہے کہ شہباز شریف فارم 47 کے وزیر اعظم کا اور ایک قیدی کا جو سابق وزیر اعظم ہے اس کی گفتگو کا موازنہ بہت ضروری ہے موجودہ حالات میں، کیونکہ شہباز شریف نے بھی یہاں پر خوب پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کی ہے۔ شبانہ روز والے شہباز شریف، انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی میں کیا کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد اسی بارے میں قید نمبر 804 کپتان نے کیا کہا ہے ساری صورتحال پر، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اب ان کی ملاقات میں اور سختیاں آ رہی ہیں۔ یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے جیسے ملک میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے اس کا علاج حکومت کو نظر آتا ہے کہ خان پر سختیاں بڑھاتے چلے جاؤ، صرف ان کے پاس یہی سوچ ہے۔ اس پر بھی آئیں گے۔ پہلے آپ یہ دیکھیے کہ جو قومی سلامتی کمیٹی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کا اعلامیہ سامنے آیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ پارٹیاں شریک ہوئیں اور موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا، قانون نافذ کرنے والے اداروں، مسلح افواج کے ساتھ ہم سب کھڑے ہیں، اور یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف ہمیں ایک ہونا ہوگا، سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے یا ان کا گٹھ جوڑ ہے اس کو روکنا ہوگا، اس کے خلاف اب ساروں کو اکٹھا ہو کے کام کرنا ہوگا۔ پھر بعض اراکین یعنی حزب اختلاف کے بعض اراکین کی عدم شرکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اعادہ کیا کہ اس بارے میں مشاورت کا عمل جاری رہے گا، یعنی ان کو منانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اس میں جناب دیگر بھی تھے، شہباز شریف تھے، فضل الرحمان صاحب بھی تھے، سب لوگوں نے اس میں شرکت کی۔ اب آ جائیے شہباز شریف کی پہلے تقریر پر، اس کے چند پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر فوری طور پر مجھے پتا ہے آپ یہ نہیں سننا چاہتے لیکن یہ ضروری ہے، جب تک شہباز شریف کی نہیں سنیں گے تب تک سمجھ نہیں آئے گی کہ کپتان نے جو باتیں کی ہیں وہ کتنی اہم ہیں۔ شہباز شریف صاحب تو پہلے وہی الٹی رٹ، سب سے پہلے کیا انہوں نے کہا جی 2018 میں بننے والی نااہل حکومت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ثمرات کو ضائع کیا۔ اب آپ دیکھیں 2018 کیا جی تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی، وہ 3 سال سب سے بہتر تھے گزشتہ کوئی سالوں میں ہی نہیں دہائیوں میں۔ اب یہ فیکٹس فگرز ہیں، یہ چھپائے نہیں جا سکتے، جھٹلائے نہیں جا سکتے، اور جو ان کے 3 سال ہیں وہ بدترین ہے۔ 2024 پچھلے 9 سال میں بدترین سال تھا دہشت گردی کے لیے، اتنی زیادہ جانے گئی، اور 2025 کا آغاز ہی 2024 کے ریکارڈ توڑ رہا ہے، اتنی بری صورتحال ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس بات کا اظہار آرمی چیف کے بیان سے بھی، ان کی گفتگو سے بھی ہوتا ہے کہ کب تک ہم خون دیتے رہیں گے، کب تک ہم مسلح افواج کرتی رہیں گی۔ اچھا، پھر شہباز شریف صاحب نا یہاں ایک تو وہ تعریف جو آرمی چیف کی کرتے ہیں وہ انہوں نے ضرور کی، وہ تو ہر دفعہ وہ کرتے ہیں، خاص طور پر انہوں نے آرمی چیف کا کہا۔ پھر فوجی جوانوں کی اور اہل خانہ کی انہوں نے تعریف کی، بالکل ٹھیک ہے، کرنا چاہیے جانوں کے نذرانے پر، انہوں نے کہا۔ پھر کہا جی حزب اختلاف کی عدم شرکت افسوسناک ہے، غیر سنجیدہ طرز عمل قرار دیا۔ اچھا، حزب اختلاف کیوں نہیں آئی جبکہ ہم نے ان کے گھروں پر چھاپے مروائے ہوئے ہیں، ان کے کارکن ہم نے اغوا کیے ہوئے ہیں، لاپتہ کیے ہوئے ہیں، ٹارچر کیے ہوئے ہیں، ان کے گھروں پر چادر چادی پر تقدس پامال کیا، ان کے کاروبار تباہ کیے ہوئے ہیں، ان پر دہشت گردی کے مقدمے کیے ہوئے ہیں، پھر بھی حزب اختلاف نہیں آ رہا، پھر بھی یہ تحریک انصاف کے لوگ نہیں آ رہے۔ بڑی غلط بات ہے، بڑی غلط بات ہے۔ نہ ان کو آنے دیتے ہیں، ان کی تو کہیں میٹنگ کسی ہوٹل میں بھی نہیں ہونے دیتے، وہاں بھی ہم پولیس بھیج دیتے ہیں، پھر بھی وہ نہیں آئے۔ یہ تو ان کا حال ہے، ان کی سوچ ہے۔ جب کسی نے ساتھ بٹھانا ہو تو آپ کچھ نہ کچھ ایسے جیسچر دیتے ہیں، کوئی اپنے عمل سے کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ تو بات وہ ہے جی تون کے رکھو، جی تون کے رکھو ان کو، اور پھر جی آئے نہیں، وہ کہاں سے آتے؟ اچھا، پھر انہوں نے کہا جی افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے ادارے، سیکورٹی ایجنسی، سیاستدانوں اور پاکستانی شہریوں نے لاجواب قربانیوں کی داستان رقم کی ہے اور ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا۔ اور پھر جی معیشت کو 150 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہو گیا ہے، اور ہم نے کوئی امن بحال کیا تھا، 2018 سے کام خراب ہو گیا۔ برے واہ! اور جی آپ جب سے آئے ہیں 2022 سے، آپ اس کا تو حساب دینا، 22، 23، 24، اب یہ 25، جو 3 سال گزر گئے ہیں اس کا تو آپ حساب دے دیں، اس کی نہیں بات کریں گے، اس طرف نہیں آئیں گے۔ اچھا، پھر یہ جو ساری گفتگو ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے مین پوائنٹ سے۔ اب آ جائیے قید نمبر 804 پر۔ افغانستان دشمن نہیں، اسے دشمن بنانے کی کوشش نہ کریں، کیوں لڑائی مول لے رہے ہیں؟ میری اجازت سے پارٹی قومی سلامتی کمیٹی میں جائے گی، بانی پی ٹی نے کہا کہ میں اجازت دوں گا تو جائے گی، اور اس پہ حیرانی کا اظہار کیا کہ اچھا ہمیں بلایا نہیں گئے، انہوں نے کہا ٹھیک کیا۔ اب وہ لیڈر سوچئے جو جانا چاہ رہے تھے۔ اس طرح کی بھی خبریں ہیں
کہ جن کی ملاقات ہوئی ہے، ملاقات بھی اس شرط پہ ہونے دی جاتی ہے کہ جا کر عمران خان کو آپ منائیں گے، وہی کہ جی سوشل میڈیا کنٹرول کرو، سوشل میڈیا کنٹرول کرو، اس پر بات ہو رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ گراف نکال کر دیکھیں، دہشت گردی 2021 تک کم ترین ہو گئی تھی اور 2022 میں پھر بڑھنا شروع ہوئی جب سے رجیم چینج ہوا۔ یہ فیکٹس ہیں، اس میں مجھے کوئی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی عمران خان کہہ رہا ہے یا شہباز شریف کہہ رہا ہے، یا آپ فیکٹس نکال کر دیکھ لیں۔ اب یہاں شہباز شریف کی بھی بات دیکھ لیں 2018 والی۔ اچھا، افغانستان ہمارا دشمن نہیں، آپ اسے دشمن بنانے کی کوشش نہ کریں، آپ کیوں بلا وجہ مسلمان بھائیوں سے لڑائی مول لے رہے ہیں۔ اڈیالہ ضلع راولپنڈی میں عمران خان سے ملاقات کے بعد ان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا مینول کے مطابق بشرا بی بی اور بانی کو آدھا آدھا گھنٹہ فیملیز اور پھر آپس میں ملاقات کرنی چاہیے، یعنی میاں بیوی کو آدھا گھنٹہ ملے گا، بشرا بی بی کو اپنی فیملی سے آدھا گھنٹہ ملے گا، پھر ہمیں آدھا گھنٹہ ملے گا عمران خان سے، یعنی سب کو آدھا آدھا گھنٹہ اس طرح ہوتا ہے۔ یہ مجموعی طور پر 1.5 گھنٹے کی ملاقات بنتی ہے، لیکن کرائی 30 منٹ جاتی ہے۔ ہم نے احتجاجاً آج ملاقات 45 منٹ تک کی، کوئی احتجاج کیا تو اس کو کہہ دیا، ورنہ انہوں نے کہا جی اب 30 منٹ۔ ابھی تو بینچ بھی بن گیا ہے ایک لارجر بینچ کہ عمران خان پر اور سختیاں کرنی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ان کا کل فوکس یہ ہے کہ اچھا دہشت گردی ختم کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ عمران خان پر سختیاں کر دو، اس سے شاید ان کو لگتا ہے دہشت گردی کنٹرول ہو جائے گی، معیشت اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ اس سے ٹھیک نہیں، اس سے اور خرابی ہو رہی ہے۔ پھر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ سوال یہ بنتا ہے اس لیے کہ ان کو اپنا بچاؤ اس میں نظر آتا ہے۔ یہ بیانی ان کا یہ بنتا ہے کہ اچھی خراب ہو رہا ہے، نہیں ادھر بات کر دو، ادھر بات کر دو۔ بانی پی ٹی آئی نے بتایا کہ انہیں اخبار نہیں مل رہا اور ٹی وی بھی بند ہے، وہ بے خبر تھے، ہم نے انہیں اے پی سی کے بارے میں بتایا، بولے اسی لیے میرا اخبار اور ٹی وی بند کیا گیا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ ملک میں کیا حالات ہو گئے ہیں اور یہ کیوں بلائی گئی ہے، اور پارٹیز کانفرنس یا قومی سلامتی کمیٹی کی پارلیمانی کمیٹی کیوں بلائی گئی ہے، پتہ ہی نہ چلے، اخبار ٹی وی بند کر دو۔ یعنی جب کچھ عام موقع ہوتا ہے، شاید یہ 5ویں دفعہ ہے کس طرح ہوا ہے، یہ اخبار ٹی وی عمران خان کا بند کر دیا جاتا ہے۔ اخباروں میں بھی کون سا ساری کچھ حقیقت لکھا ہوتا ہے، وہی ٹیلی ویژن والا حال ہے، لیکن پھر بھی بند کر دیا جاتا ہے کہ اچھا اس طرح کی خبر نہ جائے کہ جی بلا لیا گیا اجلاس۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا میری اجازت کے بغیر پارٹی والے اس اے پی سی میں شرکت نہیں کر سکتے۔ علیمہ خان نے کہا کہ بچوں سے بھی ان کی فون پر بات نہیں کروائی گئی، نہ ان کے ذاتی معالج سے ان کا طبی معائنہ کروایا گیا۔ عدالت سے اجازت لے رکھی ہے کہ ڈاکٹر سمینا نیازی سے بانی کے دانتوں کا معائنہ کروایا جائے، یہ ہر طریقے سے تنگ کر رہے ہیں، یعنی دانتوں کا معائنہ بھی نہیں ہونے دے رہے عدالت کے حکم کے باوجود۔ اب وہ یہی ہے کہ جی کوئی عدالت کچھ فیصلہ دیتی ہے تو لارجر بینچ بنائے اور پورا کنٹرول کر لے، وہ بن گیا ہے 3 رکنی بینچ۔ ابھی حال ہی میں جو امپورٹ کیے گئے سپریم کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں قائم مقام چیف جسٹس ان کو لگایا گیا لاہور سے لا کے، ڈوگر صاحب، انہوں نے اپنی سربراہی میں لارجر بینچ بنا دیا، اور بھی نئے جو جج آئے ہیں ان کو بھی، تو ایسی تو نہیں سارے جج لائے گئے، تو انہوں نے 3 رکنی بینچ بنا دیا ہے۔ اور ثاقب بشیر جیسا آدمی بھی جو بالکل ان بائسڈ ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ خان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کی ملاقاتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے، قدغنیں بڑھانے کے لیے، اور اس کو اور زیادہ مینٹل ٹارچر کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے کہ اب لارجر بینچ بن کے یہ باقی ججز کو روکیں کہ کیوں کوئی انصاف فراہم کر دے گا، کچھ کر دے گا تو یہ کنٹرول کر لیں۔ ثاقب بشیر صاحب اس طرح بات کر رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو پارٹی کے لوگ جانا چاہتے تھے کمیٹی میں، وہ بھی ثابت ہو گیا کہ سوشل میڈیا پر جس طرح سے رد عمل آیا تھا ان کے ووٹرز کا، سپورٹرز کا، تو اس پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ میری اجازت بغیر پارٹی والے اس اے پی سی میں شرکت نہیں کر سکتے، ورنہ وہ تو جا رہے تھے تو پکڑے گئے نا۔ اچھا، علیمہ صاحبہ نے کہا کہ عمران خان کا کہنا تھا کہ مشرف نے جب نواز شریف کو جیل میں ڈالا تو کلثوم نواز کو، نواز شریف کی اہلیہ کو جیل میں نہیں ڈالا تھا، لیکن بانی کے ساتھ اہلیہ کو جیل میں رکھا تاکہ ان پر دباؤ آ سکے۔ یہ علیمہ صاحبہ نے کہا کہ ہمارے بھائی کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی رکھ دیا۔ اب یہ بات سلمان راجہ نے کہی کہ یحییٰ خان تک نے، جو اتنا بدترین کردار پاکستانی تاریخ کا تھا، اس نے بھی شیخ مجیب کو گرفتار کیا، اس کی اہلیہ کو نہیں۔ جنرل ضیاء کی بڑی مثال دی جاتی ہے کہ بڑا ہولناک دور تھا، بڑا خوفناک تھا، اس نے بھی بھٹو کو گرفتار کروایا، نصرت بھٹو صاحبہ کو نہیں، ان کی اہلیہ کو نہیں۔ مشرف نے بھی نواز شریف گرفتار کروایا، کلثوم صاحبہ کو نہیں۔ آج یہ دور آ گیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی اہلیہ کو بھی گرفتار کیا، پہلے کیا پھر رہا کیا کہ اچھا کوئی یہ بات سمجھ جائیں گے، کچھ کر لیں گے، کوئی ڈیل شیل کر لیں گے، وہ نہیں ہوئی، دوبارہ پھر ان کی اہلیہ کو پھر گرفتار کر لیا گیا ہے، ان ملاقات بھی نہیں کروائی دی جاتی۔ عمران خان نے کہا کہ ملک کی سالمیت اور آزادی، قانون کی حکمرانی اور ظلم کے خلاف کھڑا ہوں، اگر یہ ان چیزوں کے لیے مجھے جیل میں رکھیں گے تو میں تیار ہوں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان حربوں سے میں ٹوٹ جاؤں گا تو ان کے لیے غلط فہمی ہے، یہ جو مرضی کر لے، میں اصول سے نہیں ہٹوں گا۔ انہوں نے کیسز التوا میں رکھے گئے، ملاقاتوں پر پابندی لگا رہے ہیں، اس وقت پاکستان میں کوئی قانون کام نہیں کر رہا، کس کی مرضی چل رہی ہے یہ آپ کو اور ہمیں پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، پاکستان بدل چکا ہے، ہم مضبوط کھڑے ہیں، ہم کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہوئے۔ پاکستانیوں کو ملک اور اس کی سالمیت کی دعا کرنی چاہیے۔ پارٹی میری اجازت سے قومی سلامتی کمیٹی میں جائے گی، میں کہوں گا تو وہ جائے گی، ورنہ نہیں۔ گراف نکال کر دیکھیں، سب سے دہشت گردی 21 تک کم ہو گئی تھی، 2021 تک، 2022 میں پھر بڑھنا شروع ہوئی۔ افغانستان ہمارا دشمن نہیں، آپ سے
آپ اسے دشمن بنانے کی کوشش نہ کریں، آپ کیوں بلا وجہ مسلمان بھائیوں سے لڑائی مول لے رہے ہیں. یہ ہے جی عمران خان کی گفتگو جو انہوں نے وہاں پر اپنی بہن علیمہ سے کی ہے. دیگر لوگ بھی وہاں پر موجود تھے اور علیمہ صاحبہ ہو بہو وہ جتنا یعنی ہیومنلی پاسبل ہوتا ہے، وہاں تو پوری چیز کوئی ریکارڈ تو نہیں ہو سکتی، تو وہ آ کر باتیں کر دیتی ہیں. دیگر ان کی بہنیں بھی ساتھ ہوتی ہیں کہ اچھا کوئی بات رہ جائے تو وہ بتا دیتی ہیں، تو ساری باتیں ویسے ہی کر کے آ جاتی ہیں. تو پیور جو سننا ہے عمران خان کو تو آپ علیمہ صاحبہ کو سن لیجئے. باقی لیڈرشپ ذرا تھوڑا بہت فلٹر کر دے، ادھر ادھر کر دے تو الگ بات ہے، علیمہ صاحبہ نہیں کرتی. اچھا اب آ جائیے جی آرمی چیف نے جو کچھ کہا ہے. گورننس کے خلا کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ آرمی چیف یعنی اب یہ ہے کہ گورننس کا خلا ہے، یہ بلوچستان میں بھی ہے، یہ پورے پاکستان میں ہے، یہ خیبر پختونخوا میں ہے، پورے پاکستان میں گورننس کا خلا ہے جس کی وجہ سے افواج اور شہداء خون سے بھر رہے ہیں. ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا، کوئی تحریک، کوئی شخصیت نہیں، یہ ہماری اور آنے والی نسلوں کی جنگ ہے. جنرل عاصم منیر. اور انہوں نے یہ کہا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ ہمیں گورننس بہتر کرنے اور مملکت پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے. ہارڈ سٹیٹ. ہم کب تک ایک سافٹ سٹیٹ کی طرز پر بے پناہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ گورننس کے گیپس کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ اب یہ سافٹ سٹیٹ نے کہا کہ نرم ریاست، ہمیں سخت ہونا پڑے گا، سخت ہارڈ ریاست بننا پڑے گا. آرمی چیف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر نے قومی سلامتی کمیٹی کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا. کہا ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی شخصیت نہیں. پائیدار استحکام کے لیے قومی طاقت کے تمام عناصر کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوگا. ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے. تو یہ اگر حکومت سن رہی تھی تو پھر اگر کوئی شخصیت سب کسی سے بڑھ کر نہیں ہے تو پھر ان کو بلا لیں، خان کو بھی بلا لیتے، پھر سب کو بٹھاتے. اور جب ہم آہنگی کی بات آرمی چیف کر رہے ہیں تو پھر ساروں میں ہم آہنگی تبھی آ سکتی ہے جب سب سے بڑی جماعت، ان کی لیڈر کی، ان کے لوگوں کی مشاورت ساتھ شامل ہوگی، تبھی ہو سکتا ہے. خیر، آرمی چیف نے کہا کہ ہمیں بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے. ہم کب تک ایک سافٹ سٹیٹ کی طرز پر بے پناہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ گورننس کے گیپس کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ علماء سے درخواست ہے کہ وہ خارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں. اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، لہٰذا ملک کی سلامتی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں. پاکستان کے تحفظ کے لیے یک زبان ہو کر اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر ایک بیانیہ اپنانا ہوگا. اچھا اگر ملک کی سلامتی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، پاکستان کے تحفظ اور یک زبان، تو یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو میٹنگز کر رہے ہیں کہ کس طرح کیا ملنا ہے، کتنے فنڈز ملنے ہیں، کس طرح ٹرانسفر پوسٹنگز ہونی ہے، وہ بھی قومی سلامتی میں آتا ہے. ذرا یہ بھی دونوں کو سوچنا چاہیے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو، جو آرمی چیف بات کر رہے ہیں اس پہ ذرا غور کر لیں. جنرل عاصم منیر نے کہا کہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ان دہشت گردوں کے ذریعے کمزور کر سکتے ہیں، آج کا دن ان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم متحد ہو کر نہ صرف ان کو بلکہ ان کے تمام سہولتکاروں کو بھی ناکام کریں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے، جو کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. یہ جی آرمی چیف کی پوری گفتگو ہے، یعنی اس کا کرکس. اچھا اب اس کے ساتھ یہ جو خبر آ رہی ہے کہ اب حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ سیکورٹی خدشات کے باعث بلوچستان یونیورسٹی غیر معینہ مدت کے لیے بند. یعنی جو سب سے بڑا تعلیمی ادارہ ہے بلوچستان یونیورسٹی، کوئٹہ میں قائم بلوچستان یونیورسٹی غیر معینہ مدت کے لیے بند ہو گئی ہے. اور پتہ نہیں کب تک بند رہے گی، کچھ اس بارے میں بتایا ہی نہیں گیا. پھر یہ بھی خبر آئی ہے کہ وزیر داخلہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، اور کوئی کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر داخلہ بیرون ملک ہونے کے باعث اجلاس میں شریک نہیں ہوئے سکے، جبکہ عمر دراز گوندل نے بتایا ہے کہ وہ شاید افطار لوگوں میں، غریب لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے، وہ وہاں پر تھے. اور یہ جی ثاقب بشیر صاحب سن لیجئے. منظرنامہ تبدیل، عمران خان ملاقاتوں کے کیسز میں بڑی پیش رفت، اسلام آباد ہائی کورٹ نے لارجر بینچ تشکیل دے دیا. قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر بینچ کے سربراہ ہوں گے، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس اعظم خان بھی بینچ کا حصہ ہوں گے. عمران خان ملاقاتوں کے 20 سے زائد کیسز لارجر بینچ سنے گا. اچھا اس میں شاید میں کوٹ کر گیا ثاقب بشیر صاحب کو، یہ صدیق جان نے غالباً پھر یہ بات کی ہے کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے تاکہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں خان کی، ان کو اور کم کیا جا سکے، ان پر جتنی ہو سکے پابندی لگائی جا سکے. یہ سارا کھیل اس وجہ سے کھیلا جا رہا ہے کہ جی یہ اور سختی ہو سکے خان پر. فواد چودھری کہتے ہیں ملک کے سب سے بڑے سیاسی رہنما کے ساتھ یہ بدترین سلوک اور نعرے کہ ہم دہشت گردی خلاف اتحاد و اتفاق چاہتے ہیں، شیم. لیں جی، یعنی 5 روز سے خان کا اخبار بند، ٹی وی پھر بند کر دیا گیا ہے، اور اس پر فواد چودھری نے کہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں اس طرح کا سلوک کریں گے سب سے بڑے سیاسی رہنما سے، اور پھر آپ کہتے ہیں جی ہم دہشت گردی کے خلاف اتحاد و اتفاق چاہتے ہیں، شیم. یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، جن کو ابھی تحریک انصاف اون نہیں کری، تو وہ لوگ بھی اس بات پر چیخ رہے ہیں. تو پہلی چیز تو ہے کہ یکسوئی ہو، اتحاد ہو سیاسی طور پر، وہ تو آج ہمیں نظر نہیں آیا.
اجازت دیجیے، اللہ حافظ.